مسجد تھی. اب مسجد کا آباد کرنا بہت ضروری، اس لیے کہ جب مسجدیں ویران کی جاتی ہے تو گھر اور علاقے ویران ہو جاتے. ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ہماری ایک جماعت گئی ایک علاقے میں، رات کا وقت تھا، عشاء سے قریب. پوری جماعت مسجد کے دروازے پر کھڑی ہے. اب امیر صاحب اندر جا ہی نہیں رہے. پیچھے سے ساتھی کہہ رہے امیر صاحب آگے بڑھو آگے بڑھو. بھائی میں خود چاہتا ہوں اندر آگے بڑھنا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مجھے کوئی دھکا دے رہا ہے کہ خبردار اندر آئے. خیر بہت مشکل سے جماعت اندر گئی. دیکھا تو اتنی کی ہوئی تھی، بالکل ویران. خیر ساتھیوں نے مسجد کی صفائی کی اور اس کے بعد پھر اپنا وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھی. نماز کے بعد کھانا کھایا. اب ساتھی لیٹنے لگے. ابھی 10-5 منٹ نہیں گزرے تھے کہ بہت ڈراؤنی اور بھیانک آواز آئی، اور آواز لگانا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دیواروں کے اندر سے آواز آ رہی، اور آواز میں کہنے والا یہ کہہ رہا تھا اب آئے ہو، اب آئے ہو، ہم اجڑ گئے. لیکن بہت سی جگہ اللہ معاف فرمائے کہ جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں تو کچھ یہ جوا کھیلنے والے اس کو اپنا اڈا بناتے کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا، یہاں پولیس نہیں آئے گی، یہ تو مسجد ہے. کیا اب آئے ہو؟ لوگوں نے اپنے شراب پینے کی جگہ ہم کو بنایا، لڑکے لڑکیوں کی ملاقاتوں کی جگہ ہم کو بنایا. مسجدیں بد دعائیں کرتی. جس طرح نماز کے بارے میں آتا ہے نا کہ آدمی اگر سنوار کر اطمینان سے رکوع، سجدہ، قیام، جلسہ، قومہ، یہ اگر پورے آداب کے ساتھ کرتا ہے تو نمازیں دعائیں دی ہی جاتی ہے. خدا تجھے ایسے ہی آباد کرے جیسے تو نے مجھے آباد کی. اور اگر مرغے کی طرح ٹھونگے مارا ہے، رکوع سے کھڑا نہیں ہوتا کہ سیدھا سجدے میں چلا جاتا ہے، تو جا میں آیا تو جا میں آیا، تو نماز جیسے تو نے میرا ستیہ ناش کیا ہے خدا تیرا ایسا ہی ستیہ ناش. اور یاد رکھنا یہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے، یہ روزہ بھی جا کے کارگزاری سنائے گا مہینے کے بعد، یا ستیہ ناش یا آباد. ایسے یہ چلے یہ کارگزاریاں تو بہت تھوڑی ہے، اوپر ہوتی ہے. 20 جماعتیں ہیں، ایک جماعت کی مشکل سے کارگزاری ہوتی ہے، وقت نہیں ہوتا. اور اس میں بھی بیچارے واہ 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 ماشاء اللہ شاباش شاباش جتنا کہتے ہیں. وہاں فإن النقاد بصیر، تو ایک چیز کو دیکھے گا کہ تم تو یوں کہتے ہو ہم نے تو مال بہت لوٹایا، بہت، کوئی غریب، کوئی بیوہ، کوئی یتیمانہ، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد نہیں چھوڑی. ہاں تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ تم نے کیا، لیکن یہ جو کہہ رہے ہو تو ہمارے لیے کیا، تو کیوں بولتے ہو تم تو؟ بڑے مجمع میں اللہ پاک کہہ دے جو جھوٹے، یہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے لمبی لمبی تقریریں کی اور تشکیلیں کی اور ہم نے قرآن اور حدیث کی تفسیریں کی اور بڑے بڑے دینی ادارے قائم کیے، اور کہاں کہاں لوگ یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں، کہاں یورپ، کہاں امریکہ، کہاں آسٹریلیا، کہاں مغرب، کہاں جاپان. میں نے تو ایسی تشکیلیں کہا یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اللہ تصدیق کرے. لیکن یہ جو کہہ رہے ہو کہ میرے لیے کیا جھوٹ بولتے ہو، سخی شہید اور عالم جس نے قرآن حدیث کی خدمت کی، بڑے مجمع میں اللہ پاک کہیں گے اور تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ جو تم کہہ رہے ہو میری تقریریں، میرے وعظ اور میرے بیانات اور میرا درس اور میری ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں لکھی میں نے کسی گاؤں میں رکھ کر پڑھی گئی ہے دنیا کے کونوں میں، اور یہ اور لوگ اچھل گئے اور کود گئے. سب بات بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ہم کہتے ہیں تم نے یہ کیا، لیکن ہمارے لیے جو کہہ رہے ہو جھوٹ بولتے ہو. تمہاری شہرت ہو، لوگ تمہارے ہاتھ چومیں، لوگ تمہیں بڑا کہیں، لوگ تمہیں بڑا علامہ کہیں، وہ ہو گیا، اب ہمارے سے کیا لینا. ایسے کہ دائیں بائیں یہاں وہاں یہ وہ. اسی لیے میرے دوستو یہ رمضان مبارک کا مہینہ
اس کے لیے جو خاص طور پر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ نماز ایمان اور احتساب کے ساتھ پڑھی تو نہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا، صرف روزے پر کرے گا۔ کہ نہیں، نماز بھی اگر ریاکاری کی پڑھی تو نماز بھی منہ پر مار دی جائے گی، یا نماز دعائیں دیتی جائے گی یا بددعا، کیونکہ ایسے ہی روزہ، ایسے ہی زکات، ایسے ہی حج، ایسے ہی چلہ، ایسے ہی 5 کام، ایسے ہی 4 مہینے، ایسے ہی ملکوں کے سفر، کہ یا تو دعائیں دیتے ہوئے کہ خدا تمہاری قربانیوں کو قبول کر کے خدا کی مخلوق کے دلوں کے پٹ کھول دے، یا دعائیں دے رہی ہے ان کی دعوت، اور یا جماعتوں میں جانا اور نقل حرکت کہ خدا تمہارے سال لگانے کو دیہاتوں، علاقوں، ملک کے لیے تمہارے بھی قسمت جگہ ہے، تمہارے ہاتھوں کروڑوں کی جگہ ہے، یا تمہارا سال تمہارے منہ پر واپس، تمہارے 4 مہینے تمہارے منہ پر واپس۔ خالی روزے کا مسئلہ نہیں ہے، خالی نماز کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ بات فرماتے ہیں بہت مختصر، لیکن اس کے اندر کہ علم کے سمندر چھپے ہوئے، علم کے سمندر بھرے ہوئے، اور وہ جیسے سمندر کے اندر کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، کہ جو سمندر میں غوطے لگاتے ہیں وہ اس کے موتی اور لال نکال کے لاتے ہیں، کہ کوئی نحو کے راستے، کوئی صرف کے راستے، کوئی بلاغت کے راستے، کوئی فقہ کے راستے، کوئی تفسیر کے راستے، کہ جو جس راستے جس میں آتا ہے خدا اس کو وہ موتی دیتے ہیں، کہ علم بہت ملتا ہے۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آپ کی خصوصیات میں خصوصیت، جیسے حوض کوثر آپ کی خصوصیت ہے، ایسے ہی آپ نے خود فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ کی طرف سے ایک خاص بات یہ دی گئی ہے کہ بات میری بہت مختصر لیکن علم کے سمندر بھرے ہوئی، جیسے آپ نے فرمایا اس موقع پر کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، اور فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نماز تو ایسے پڑھو جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی، اور کھانا ایسے کھاؤ جیسے جی میں آوے، کپڑے ایسے پہنو جیسے جی کرے، کمائیاں ویسی کرو جیسے تمہاری چاہے، کہ نہیں، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، کہ کلو کما رأیتمونی آکل واشربوا کما رأیتمونی اشرب وامشوا کما رأیتمونی امشی سبقوا کما رأیتمونی ابکی وابتہلوا کما رأیتمونی ابتہل، ایک لمبی فہرست اس کے پاس ہے، ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، ایسے رو جیسے مجھے روتے دیکھا، ایسے غمگین ہو جاؤ جیسے مجھے غمگین ہوتے دیکھا، ایسی تم پہ بشاشت اور تمہاری پیشانت چمک جائیں جیسے تم نے مجھے کبھی مسکراتا دیکھا۔ ہر چیز میں میں نمونہ ہوں، اس لیے قرآن نے کہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسے لے لو، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ کیوں ان کو یہی نہیں معلوم کہ نبی نے کیا دیا ہے؟ دادے نے کھلا کھیت، یہ ہمارے پردادے کا بہت پرانا مکان، اس میں ہمارے پردادا رہتے تھے، اور یہ ہمارے پردادا کو ان کی ساس نے دیا تھا، ہماری دادی کو ان کی ماں نے دیا، یہ تو معلوم ہے، اور اس پر جھگڑ رہے ہیں، بڑے بڑے مقدمے ہو رہے ہیں۔ ایک قصہ پڑھا میں نے، 2 بھائیوں میں تقسیم ہوا، تو جو کچھ باپ کی نقل کی وہ بھی ساری تقسیم ہو گئی، زمینیں تقسیم ہو گئی، کاروبار تقسیم ہو گئی، ٹھیک ہے، کھاتے پیتے ہو گئے، آ کر کے
مسئلہ جو اٹکا اور جھگڑا جو پڑا دو سگے بھائیوں میں، وہ ایک درخت پر، چھوٹا کہہ رہا کہ میرے حصے میں ہے اور بڑا کہہ رہا کہ نہیں دیکھو اس کی ڈالیں میری طرف، یہ میرے حصے میں، پہلے تو میرے حصے میں، تیرے حصے میں، میرے حصے میں، میرے حصے میں، یہ ہوتی رہی۔ اور ہوتی نا عورتیں، ان کا کام ہر وقت مطبخ میں رہنے کا ہوتا ہے، اور مطبخ میں مرچ مسالہ لیمو یہ ہوتا ہے۔ مچھلی پکائیں گی تو مرچ مسالے کی، سبزی بنائے گی تو مرچ مسالے کی، یعنی گوشت بنائے تو مرچ مسالے کی، بریانی بنائے گی تو بھی لمبی لمبی مرچوں اس میں ڈال دی، مرچوں والی بریانی۔ بریانی تو کیوں کہاں بہت مزے کی ہو۔ تو عورتوں کا کام تو مرچ مسالے، وہ پلم لے کر لکڑیاں لے کر تلواریں لے کر لڑنے نہیں جاتی، تو صرف لیمو نچوڑ دیتی ہے۔ این وقت پر آدمی کھانا کھانے بیٹھا دسترخوان پر تو لاتی ہے، یہ بھی لے لیجیے، یہ بھی لے لیجیے، یہ بھی لے لیجیے، ٹھنڈا گرم میٹھا نمکین سب لاتی، اور پھر ایک شوشہ چھوڑ دیتی۔ وہ